اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم نے جن لوگوں کو عقل مند کہا، عقل والے کہا کہ قرآن سے یہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ عبرت کا سامان قرآن کریم میں بیان کیا ہے اس سے یہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرتے ہیں، تو یہ لوگ عقل مند ہیں۔ آگے ان کی اور صفات قرآن بیان کر رہا ہے۔ ہمیں یہ والا عقل مند بننے کی ضرورت ہے، قرآن والا عقل مند بننے کی ضرورت، جس کو اللہ اولو الالباب کہہ رہا ہے، عقل والے کہہ رہا ہے۔ ان کی ایک صفت اور آج بیان کی جا رہی ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل۔ عقل مند وہ لوگ ہیں یصلون، جو جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں ان رشتوں کو، امر اللہ به ان یوصل، جن کو اللہ نے جوڑنے اور ملانے کا حکم دیا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے اور ملانے کا حکم دیا ہے، عقل مند بندے ان کو جوڑتے ہیں۔ اس میں دونوں باتیں آ گئی۔ اللہ کے حق کو ادا کرنا ہے، وہ تو ہے ہی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق جو آپس میں رشتے ناتے ہیں، رشتوں کو جوڑنا، جس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے، صل من قطعک واعف عمن ظلمک، کہ اس سے جوڑ جو تجھ سے توڑے، اس سے جوڑ جو تجھ سے توڑے، اور جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حق کو ادا کرنے کا بھی حکم دیا اور رشتوں کو جوڑنے کا بھی حکم دیا۔ تو جو اللہ کے عقل مند بندے ہوتے ہیں وہ ان تمام رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپس میں توڑ پیدا نہیں کرتے۔ بہت سے مرتبہ انسان جو ہے جملہ ایسا بول جاتا ہے کہ جس سے رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ زبان بڑی خطرناک ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، الا ادلک علی ملاک کل شیء، کیا میں تجھے ہر چیز کی جڑ نہ بتاؤں، ہر چیز کی جڑ اور بنیاد نہ بتاؤں؟ تو کہا آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر کہا کف علیک لسانک، اپنے اوپر اپنی زبان کو روک کر رکھنا۔ کیوں کہ زبان کی تیز کیسی ہی تو ہے جو رشتوں کو دھڑا دھڑ کاٹ ڈالتی ہے۔ 2 منٹ نہیں لگتا، ایک جملہ اور ایک بات ایسی زبان سے نکل گئی کہ دل کو چھلنی کر کے چلی گئی۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں نا، تیر کا تلوار کا گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہر دم ہرا۔ تیر کا تلوار کا گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہر دم ہرا۔ تیر تلوار لگی، زخم لگا، چوٹ لگی، وہ تو اس کا گھاؤ بھر جاتا ہے، آدمی علاج کرا لے، پٹی باندھ لے تو وہ 2 4 10 دن 15 دن میں بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا جو زخم دل پر لگتا ہے وہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے۔ اسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اس نے سب کے سامنے مجھے ایسا بولا، اگر وہ مجھے مان دیتا، 2 ہاتھ لگا دیتا، مجھے وہ تکلیف نہ ہوتی، لیکن اس نے ایسے جملے استعمال کیے آج تک میرے دل کو چھلنی کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، آج کا دل بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ تو اس زبان کا جو بول ہے، یہ زخم، ہاں اسی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بھی بنتا ہے، جو ہمیشہ کی کفر و شرک کو ختم کر کے ہمیشہ کی جنت دلوا دیتا ہے، اور اسی سے جو ہے کلمہ کفر بھی بنتا ہے، اسی زبان سے نکلتا ہے، اور اسی سے رشتے کو جوڑنے والی بات بھی ہوتی ہے اور رشتے توڑنے والی بات بھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا، دل برائے فروخت تو موجود ہے۔ ایک بس اور گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا، دل برائے فروخت تو موجود ہے، دل بیچنے کے لیے اویلیبل ہے۔ پھر نیچے لکھا تھا قیمت 2 میٹھے بول۔ کیا قیمت ہے دل کو خریدنے کی؟ 2 میٹھے بول۔ ہاں 2 میٹھے بول، آپ کسی سے اچھی طرح بات کر لیں، آپ نے اس کے دل کو جیت لیا، خرید لیا، وہ آپ کا ہو گیا۔ آپ جو کہیں گے پھر وہ آپ کی بات کو سنے گا، وہ دھیان دے گا۔ اور اگر 2 میٹھے بول کر آپ نے دل کو نہیں جیتا ہے تو آپ کتنی بھی اچھی بات کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے جن
علماء سے اور جن لوگوں سے لوگ مانوس نہیں ہوتے یا ان کو نہیں جانتے کون ہے، تو جب تک انسیت نہیں ہوتی بات جلدی اثر نہیں کرتی. کون ہے پہلے آدمی پوچھے کون ہے، کہاں سے آئے ہیں. کیوں؟ انسیت ہوگی تو پھر جو ہے باتوں کو لینا اور سمجھنا اور اس پر چلنا آسان ہوتا ہے. جب انسیت ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے، تو وہ باتوں کو جلدی لیتا نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ پہلے دل کے اندر، کسی کے دل میں پہلے گھر کر لو، جگہ بنا لو، پھر اس کو جو کہو گے وہ سنے گا. اس کو جو کہو گے، ہاں. ورنہ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ دل میں تو آپ نے جگہ بنائی نہیں اور آپ نصیحت کرنے لگے تو آپ نے اس کو کچا کاٹ دیا. آپ نے اس کو کچا کاٹ دیا. اب جب پھل جو ہے کچا کاٹ دیا تو کھانے کے لائق رہے گا؟ نہیں رہے گا. اگر پکا ہوا کاٹتے تو کھانے کے لائق رہتا اور نفع بخش بنتا. تو پکا ہوا کب ہوتا ہے؟ جب اس سے پہلے اچھی طرح دعا سلام کر کے 2 میٹھے بول کے اس کو مانوس کیا جاتا. پھر اس کو آپ جو نصیحت کریں گے، اگر وہ قبول نہیں کرے تو کم سے کم ریئیکشن اس کا، یعنی الٹا ریئیکشن تو نہیں ہوگا، کم سے کم خاموش ہو جائے گا. اگر قبول نہیں کر رہا ہے، مان لو بہت سخت آدمی ہے، لیکن کم سے کم خاموش تو ہو جائے گا، یار رسپیکٹ کر رہا ہوں میں اس کو عزت دے رہا ہوں. خیر، ایک اللہ والے کا سفر ہو رہا تھا. ہمارے اکابرین میں ہیں نظام الدین کے جو ہے، تو عرب کے اندر وہ پہنچے تو میزبان جو تھے وہ لینے کے لیے آئے. گاڑی کرائے کی تھی. عربی تھا، وہ گاڑی چلا رہا تھا، مالک تھا وہ گاڑی کا. تو اب انہوں نے احترام میں حضرت کو آگے بٹھایا. حضرت آپ ڈرائیور کے بازو میں آگے بیٹھیں گے اور پیچھے میزبان بیٹھ گئے. اب وہ عربی تھا، مانوس تھا ہی نہیں، وہ اپنی دھن میں مگن تھا. اس نے کیا کیا، جب گاڑی آگے چلی تو عربی گانے شروع کر دیے، عربی سانگس گانے شروع کر دیے، یعنی اس کے اندر کیسٹ میں. تو آپ یہ پیچھے بیٹھے ہیں، یہ ایک دم غصے ہو رہے ہیں کہ اتنے بڑے حضرت ہیں، اس کو کیا معلوم عربی کو یہ کون ہے کیا نہیں. تو پیچھے سے انہوں نے کہا گیا بند کر عربی میں اس کو. تو اس نے کہا کہ خاموش رہو. اس کو گاڑی میری ہے، میں جو چاہے کروں، تم کون ہوتے ہو بولنے والے. تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے اس کو کچا کاٹا، کاش پکا کاٹتے تو فائدے کے لائق رہتا. یعنی پہلے اس سے دعا سلام کرتے، الیک سلیک ہوتا، حال چال لیتے، مانوس کرتے، پھر کہتے بھائی یہ بند کر تو اچھا نہیں ہے، تو کہتا ہاں بند کر رہا ہوں. یہ فرق پڑتا ہے. دل میں تو جگہ بنائی نہیں، تم کون ہو، کیا ہے کیا نہیں، اور ڈائریکٹ نصیحت کرنے لگے تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس لیے تو کہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت تو حکمت کے ساتھ، حکمت اور مصلحت آنا ضروری ہے، ورنہ الٹا ریئیکشن ہو جاتا ہے. تو کہا کہ پہلے مانوس کرتے، اس سے بات کرتے، دعا سلام کرتے، حال چال لیتے، اس کے دل میں جگہ بناتے، پھر کہتے کہ بھائی یہ بند کر دے. وہ آپ کی بات مانتا، کیوں نہیں مانتا؟ آپ نے گاڑی کرائے پر لی ہے، اب اس کے کسٹمر ہو، لیکن تم نے جو ہے ڈائریکٹ اس کو وار کر دیا تو وہ کچا کاٹ دیا. خیر، تو فرمایا کہ یہ لوگ جوڑتے ہیں رشتے ناتوں کو، ایسی بات نہیں بولتے کہ جس سے رشتے ٹوٹ جائیں، بلکہ جہاں بات بگڑ رہی ہے وہاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ عقل مند ہوتے ہیں. خیر، تو ایک تو ان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے. اور آگے فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، خشیت اختیار کرتے ہیں. دیکھو، ایک ڈرنا ہوتا ہے شیر، چیتا، بھالو، کھالو، ان سے ڈرنا ہوتا ہے، درندوں سے ڈرنا ہوتا ہے، سانپ بچھو وغیرہ سے بھی بندہ ڈرتا ہے، دشمن سے بھی ڈرتا ہے. ایک ڈرنا وہ ہے، اور ایک ڈرنا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ڈرنا، یا بڑوں سے ڈرنا، ماں باپ سے ڈرنا. ان دونوں میں فرق ہے. اسی لیے یہاں پر خوف کا لفظ استعمال نہیں کیا. وہ ڈرنا تو خوف والا ہے، یہ ڈرنا خشیت، یعنی اللہ اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ان سے ڈرنا، اس بات میں کہ کہیں میرے قول و فعل سے کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے جو اللہ رسول کو ناگوار اور ناپسند گزرے. یہ ڈرنا ہے، یعنی ان سے محبت ہے، اس لیے اللہ اس کے رسول سے محبت کی بنا پر بندہ جو ہے ان سے اب ڈر رہا ہے، اس بات سے کہ میرے قول و فعل سے، میرے عمل اور کردار سے کوئی ایسا کام اور ایسی بات نہ نکل جائے جو اللہ اس کے رسول کو کیا ہو، ناپسند گزرے. تو یہ خشیت ہے، یہ ڈرنا خشیت کہلاتا ہے. ماں باپ سے بھی بندہ ڈرتا ہے، استاد سے بھی ڈرتا ہے، اور وہاں یہی بات ہوتی ہے کہ بھائی محبت ہے، ان کی عظمت اور محبت کی وجہ سے کہ کہیں ایسا لفظ نہ نکل جاوے یا ایسا کوئی
حرکت مجھ سے نہ ہو جائے کہ استاد ناراض ہو جائیں، ماں باپ ناراض ہو جائیں۔ تو یہ ڈرنا اور ہے، اور سانپ بچھو سے ڈرنا اور ہے۔ سمجھ میں یہ بات؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے عقل مند بندے کو وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے ان کو محبت اور عظمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر قول فعل میں اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ میرا یہ قول، میری یہ بول اور میرا یہ عمل کہیں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا ہے۔ یہ ہے عقل مند، ہر عقل ان کی اس بات کی طرف چلتی ہے، اس میں غور کرتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں اس سے اللہ ناراض تو نہیں ہوں گے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس سے میرا رب ناراض تو نہیں ہوگا۔ یہ ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ۔ ایسا عقل مند اللہ ہمیں بنا دے۔ آج تو دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے اور پھر اس میں اپنا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، یعنی مداہنت جو کہتے ہیں نا، اپنے دین کو بیچ دینا دنیا کی خاطر آج اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آ رہا ہے، گناہ کے کام میں ساتھ دے رہا ہے، اپنی نمازیں اور اپنے فرائض چھوڑ کر، حالانکہ 1 روپے کا اس کو فائدہ نہیں ہے، خالی ساتھ میں اس کے جا رہا ہے، کام فائدہ اس کا ہوگا لیکن یہ ساتھ میں جا رہا ہے، نہ دنیا ملی نہ خدا ہی ملا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے نہ دین کا فائدہ ہو رہا ہے۔ آج اتنا زیادہ تھرمامیٹر ڈاؤن ہو گیا کہ ڈر کہ اگر میں نہیں گیا تو وہ کیا بولے گا، تو اس کی رسپیکٹ کے لیے دوست کا خیال آیا تو اب اس کے ساتھ دے رہا ہے ایسے کام میں جو گناہ کا ہے، فرائض چھوٹ رہے ہیں، اللہ ناراض ہو رہے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اور وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، یہ لوگ ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں برے حساب سے کہ دنیا میں تو چل جائے گا لیکن آخرت میں کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ ہر چیز کا حساب لیں گے۔ ہاں، حساب یسیرہ بھی ہوگا اور سخت حساب بھی ہوگا۔ حساب یسیرہ کا مطلب اعمال پیش کریں گے کہ بندے اپنے اعمال دیکھ لو، عرض اعمال کا یعنی اعمال کو پیش کرنا خالی کہ تمہارا وہ لگا ہوا ہے نتیجہ دیکھ لو، یہ ہے ہلکا حساب۔ پوچھا نہیں جائے گا کہ ایسا کیوں، اس میں اتنے، اس سبجیکٹ میں اتنے نمبر کیوں کم آئے۔ اگر یہ پوچھ لیا تو وہاں تو بھینس پانی میں ڈوب جائے گی، وہ سخت حساب ہے۔ قرآن کریم میں دونوں آیا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، وہ شخص جس کو اس کا سرٹیفکیٹ اور نامہ اعمال رائٹ ہینڈ میں، دائنے ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے حساب یسیر ہلکا حساب لیا جائے گا۔ تو کہا حساب لیا جائے گا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب یسیر کا مطلب کیا ہے؟ خالی اعمال کو پیش کرنا، بھائی دیکھ لو تمہارا یہ ہے لیکھا جوکھا، زندگی میں جو کیے تھے یہ تمہارا یہ رزلٹ آؤٹ ہوا ہے، دیکھ لو، خالی یہ حساب یسیر ہے۔ پوچھیں گے نہیں کہ بتاؤ فلاں یعنی فجر کی نماز میں اتنی کمی کیوں ہے، اس میں کمی کیوں ہے، یہ گناہ کیوں کیا تھا؟ اگر پوچھ لیا تو تب تو یہ حساب خطرناک، یعنی یہ تو سخت قسم کا حساب ہو جائے گا اور جواب دینا وہاں بھاری پڑ جائے گا۔ تو جیسے اسکول میں جب نتیجہ رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے تو بورڈ پر جو ہے سب کا جو رزلٹ ہے وہاں لکھا جاتا ہے، خاص طور پر جو ٹھیک ٹھاک نمبر لائے رہتے ہیں تو ترتیب وار ان کا پورا انڈیکس وہاں سامنے رہتا ہے، تو خالی وہ دیکھ لیں کہ اپنا ہاں یہ میرا حساب کتاب ہے، یہ میرا رزلٹ ہے، تو یہ حساب یسیر ہے، خالی پیش کر دیں گے دیکھ لو، پوچھیں گے نہیں کہ ایسا کیوں اور ایسا کیوں، وہ تو معاملہ گڑبڑ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جس کو اس کا نامہ اعمال سرٹیفکیٹ پشت کے پیچھے سے الٹے ہاتھ میں دیا گیا، سمجھے، یہاں سے نکال کر پیچھے ہاتھ کر لیا جائے گا اور الٹا پیچھے سے دیا جائے گا، تو وہ تو ہلاک ہو گیا، وہ تو برباد ہو گیا۔ خیر، تو ان کو ڈر رہتا ہے، عقل مند بندوں کو یہ ڈر رہتا ہے۔ جیسے دنیا میں عقل مند تاجر وہ ہوتا ہے، عقل مند بزنس مین وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے حساب کو نگاہ میں رکھتا ہے، نفع نقصان کو سامنے رکھتا ہے کہ کتنا آیا کتنا گیا، اس پر اس کی نگاہ ہوتی ہے کہ میری انکمنگ اور پروفٹ مجھے بچ رہا ہے نہیں بچ رہا ہے مہینہ پورا ہونے کے بعد یا سال کا حساب سال کے بعد، وہ عقل مند تاجر ہے۔ ایسے ہی عقل مند مسلمان وہ ہے کہ اپنے حساب کتاب پر وہ نظر رکھتا ہے کہ میرا کیا ہوگا، اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے تو میرے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں کہ نہیں، لاؤ دنیا میں کچھ کر لوں۔ تو
یہ عقل مند کی پہچان ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں اور والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، آگے ان کی اور خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ عقل مند وہ لوگ ہیں صبروا، جو صبر کرتے ہیں، کیوں؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کو خوش کرنے اور راضی کرنے کے لیے، یعنی اختیاری طور پر مصیبت آئی ہے، دل دکھ رہا ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، اور دل چاہ رہا ہے کہ آج جو ہے مثال بن جاوے رونے کی اور نوحہ خوانی کرنے کی، اور آج پتہ چل رہا ہے لوگوں کو کہ مصیبت پر اس طرح چلایا جاتا ہے اور گریبان پھاڑا جاتا ہے اور چیخا جاتا ہے، لیکن فوراً کنٹرول کر لیتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں، چیخنا اور چلانا نہیں کرتے۔ تو یہ اختیار کے ساتھ، ایک تو یہ ہے کہ مصیبت آئی، اب چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، گا رہا ہے، رو رہا ہے، اب وہ چلا کر گلا خشک ہو گیا اور باتیں ختم ہو گئی اور تھک گیا، اب چلو اللہ کو یہی منظور تھا۔ وہ تو غیر اختیاری طور پر صبر سب کو آ جاتا ہے آخر میں، پہلے اچھلنے کودنے چلانے رونے گریبان پھاڑنے اور شکوہ کرنے سب کچھ کر لینے کے بعد پھر جب ساری طاقت جواب دے دیتی ہے، سارا اندر کا ڈاؤن لوڈ جتنا تھا ختم ہو جاتا ہے، جو طاقت تھی رونا دھونا آنسو بھی ختم ہو گئے اور منہ کا جو ہے بولنا بھی ختم ہو گیا اور جو ہے سب، تو اب بعد میں پھر قسمت میں یہی لکھا تھا۔ تو یہ تو غیر اختیاری صبر ہے، کیوں؟ اگر ابھی اور طاقت ہوتی اور چلاتا، یہ تو غیر اختیاری طور پر اب ہے ہی نہیں کہ مارنے کو لات نہیں اور کھانے کو منہ میں دانت نہیں، تو اب کیا کرے گا؟ یہ غیر اختیاری صبر، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل صبر کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، اصل ریئل صبر وہ ہے کہ صدمہ اولا، جیسے ہی صدمہ آیا مصیبت پہنچی اسی وقت جو ہے بالکل جم جانا، ایک لفظ جو ہے شکایت کا نکل جائے۔ یہ اللہ والوں کو دیکھا ہم نے، جیسے ہی مصیبت آئی، نوجوان لڑکے کی خبر انتقال کی آئی، فوراً ایک لفظ شکایت کے فوراً جم جانا اور اسی وقت صبر کرنا، یہ اختیاری صبر ہے، کیونکہ اپنے آپ کو اس وقت کنٹرول میں کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب ہی یہ ہے نا، صبر کا مطلب خالی وہ نہیں تو ہم سمجھتے ہیں جو ہمارا مشہور ہے کہ مصیبت آئے تو چلانے کا نہیں، خالی یہ تو ایک بہت محدود اور کم صبر کا ایک یعنی معنی ہوا، ورنہ اصل صبر کا معنی ہے کہ ناپسندیدہ چیز پر اپنے آپ کو روک لینا، وہ چیز پسند نہیں آ رہی، طبیعت کے خلاف ہے، لیکن اس پر اپنے آپ کو، جیسے کہ مصیبت آئی تو چیخنا چلانے کو طبیعت چاہ رہی ہے، رونے کو طبیعت چاہ رہی ہے، چلانے کو چاہ رہی ہے، شکوہ کرنے کو طبیعت چاہ رہی ہے، لیکن کہ اللہ نے منع کیا ہے، نبی نے منع کیا ہے کہ شکوہ اور شکایت آنکھوں سے آنسو بہہ جائے، وہ منع نہیں ہے، سمجھے؟ مصیبت کے وقت دل میں غم آ جائے اور آنکھیں چھلک جائیں، آنسو بہہ جائے، یہ برا نہیں ہے، یہ تو محبت ہے، تعلق ہے، رحمت ہے یہ تو۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ 18 مہینے کی صرف عمر تھی، پیدا ہوئے تو مدینہ کے باہر ایک لوہار جو لوہے کے اوزار بنایا کرتا تھا، بہت غریب لیکن بہت ہی سادہ طبیعت کا انسان، اس کی گھر والی کو آپ نے دے دیا تھا دودھ پلانے کے لیے، یہ عرب کا دستور تھا، تو ابراہیم رضی اللہ عنہ کو بھی دے دیا تھا کہ وہ اس کی بیوی دودھ پلائے گی، بالکل غریب لیکن بہت ہی سادہ اور ایک دم پاک صاف رہنے والی عورت۔ تو آپ اس کو ملنے جاتے تھے بار بار، تو ایک مرتبہ پہنچے تو 18 مہینے کے ہو چکے تھے ابراہیم رضی اللہ عنہ، یعنی پونے 2 سال کے۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ وہ بہت بیمار تھے، فوراً آپ نے ہاتھ میں لیا تو اسی وقت ان کی سانس اکھڑنے لگی اور آپ کے ہاتھ میں انہوں نے دم توڑ دیا، انتقال ہو گیا۔ اسی لیے آپ کا کوئی جو ہے یہ آخری، یعنی ابراہیم رضی اللہ عنہ آخری لڑکے تھے، چھوٹے لڑکے کوئی زندہ نہیں رہے، 3 صاحبزادے تھے، اس میں تیسرے یہ تھے، تو ہاتھ میں ہی انتقال ہو گیا، اور آپ نبی تو رحمت للعالمین تھے، فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ٹپکنے لگے آنسو۔ تو عبد الرحمن ابن عوف اور بڑے بڑے صحابہ ساتھ میں تھے، کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ وہ کیا سمجھے کہ یعنی رونا بھی غلط ہے، شکوہ ہے، کہا کہ یہ تو رحمت ہے، ان العین تدمع والقلب یحزن وان بفراقک یا ابراہیم لمحزونون،
کہ آنکھیں اشک بار ہیں، دل غمگین ہے، اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر غمگین ہیں۔ یہ جملہ فرمایا کہ آنکھیں اشک بار ہیں، خالی آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے، دل میں غم ہے، دل غمگین ہے، اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر بہت غم زدہ ہیں۔ بس اتنا کہا۔ چیخنا، چلانا اور ایکٹنگ کرنا یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ اب زور زور سے رونا اور چیخنا، چلانا یا شکوے کرنا، کپڑے پھاڑنا، گربان چاک کرنا، یا بہت سے لوگ ٹال بن جاتے ہیں، بال صاف کر لیتے ہیں، یہ یعنی شوق منانے کی علامت، کوئی کالے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہے، یہ اوور ایکٹنگ کرنا، یہ نوحہ ہے، یہ منع ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن آنکھوں سے آنسو بہہ گیا، یہ تو رحمت ہے، بہرحال یہ تو ہوا۔ تو فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر اصل اختیاری صبر ہے کہ جب آپ کی قوت برداشت کے باہر ہے، ایسی خطرناک مصیبت کی خبر آپ نے سنی، نوجوان بیٹے کے انتقال کی خبر سنی، اور وہ بیمار بھی نہیں تھا کہ 1 سال سے بستر پہ پڑا ہو اور اب مرا تب مرا والا معاملہ ہو، تو پہلے سے ہی آدمی کی طبیعت اس طرح بن جاتی ہے کہ اب تو انتقال ہونے والا ہے۔ لیکن نہیں، اچانک حادثہ پیش آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہٹا کٹا نوجوان بچہ تھا، اور اچانک انتقال ہو جائے تو اس وقت تو کیسا صبر و ضبط کا دامن بندہ چھوڑ دے گا۔ لیکن اس وقت جو ہے اپنے آپ کو روکنا اور صبر کرنا، یہ ہے رضا والا صبر۔ اس پر جو ہے اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ اور دیکھا ہم نے اللہ والوں کو، حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم، جو گنے چنے اللہ کے ولیوں میں ہندوستان کے، اگر گنا جائے تو ولیوں کی صف میں پہلا دوسرا نمبر آئے گا حضرت کا۔ فی الحال 90 کے قریب عمر ہو رہی ہے۔ ان کے بڑے صاحبزادے مولانا مقبول ان کا نام تھا، آج سے 6-7 سال پہلے انتقال ہوا، ان کی بھی عمر 60 کے اوپر ہو چکی تھی۔ تو دوسرا تیسرا دن تھا، اتفاق سے میں الہ آباد کے قریب میں ہی تھا، ایک نکاح میں پہنچا ہوا تھا۔ تو ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو حضرت سے بہت قریب ہیں اور حضرت کے گاؤں کے ہی رہنے والے ہیں وہ، تو کہا مفتی صاحب چلو ملاقات کر کے آتے ہیں، تعزیت بھی ہو جائے گی، ابھی پرسوں جو ہے صاحبزادے کا انتقال ہوا ہے، حضرت کے اوپر بہت یعنی اثر ہے، چلو چلتے ہیں، ملاقات بھی ہو جائے گی، تعزیت بھی ہو جائے گی۔ فجر کے بعد ہم لوگ نکلے ہیں، وہاں سے 25 کلومیٹر یعنی الہ آباد سے باہر ایک علاقہ ہے، وہاں سے ہم لوگ چلے، صبح پہنچے ہیں، فجر کے بعد تقریباً اشراق کا ٹائم بھی ہو چکا تھا، 8 بج رہے تھے۔ تو کہا آج حضرت نے جو ہے آدھا پونا گھنٹہ بیان بھی کیا، طبیعت تھوڑی اچھی ہے اور ابھی آرام کرنے کے لیے گئے ہیں، اب ملاقات مشکل ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جا کر میرا نام لو، بتا دو کہ فلاں صاحب آئے ہیں اور مہمان بھی ساتھ میں ہیں۔ تو جب یہ بات کہی تو فوراً حضرت باہر نکل کر آ گئے اور آدھا پونا گھنٹے تک ساتھ میں بیٹھے رہے، جن سے ملنے کے لیے اور ملاقات لینے کے لیے صرف لوگ ترستے ہیں۔ یہاں اپنے گجرات میں بھی کنتھاریا میں خانقاہیں لگتی ہیں، باہر افریقہ میں اور دوسرے ملکوں میں بہت سفر ہوتے ہیں، اور ابھی بھی یہ رمضان میں جو ہے یہاں پالنپور میں جو ان کی خانقاہ لگی تھی، اور ابھی بھی بیچ میں آئے ہوئے تھے۔ تو آرام سے بات کی، اور ہم کیا تعزیت کرتے ہیں، وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کا جو ہے فیصلہ ہے، اللہ جس کو جب چاہے اٹھا لے، یہ تو چل چلاؤ کا دور ہے، آج وہ چلے گئے کل ہم کو جانا ہے، یعنی الٹا وہ خود ہم کو سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، حالانکہ بڑھاپے میں اولاد چلی جائے تو زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ والوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ ان کی صحبت میں جانے کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں سیکھنے کو ملتی ہیں، کہ دیکھو یہ ہے واقعی کہ جو ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کتابوں میں، یہ ان کی ریئل زندگی میں ہوتا ہے، ان کی لائف کے اندر یہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں جانا چاہیے۔ بہت بڑے بڑے مسئلے اللہ کی طرف سے تجربے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو ہے ان کے دل متوجہ ہوتے ہیں، اللہ ہی متوجہ کرتے ہیں کہ فلاں بندہ، جسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا ہم علاج کرانے، تو اچھے ماہر کو دیکھتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ بھائی میں بہت ٹینشن میں تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو 2 لفظ بولے ہیں نا، وہ بالکل آدھی بیماری ایسی دور ہو گئی، آدھی بیماری ایسے ہی دور ہو گئی۔ تو اللہ والوں کا بھی حال یہ ہوتا ہے، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھلا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، تو وہ تجربہ ہے۔ بہت سے ایسے مسئلے آتے ہیں، ہم لوگ تو کیا پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، رات دن صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی پڑھنے پڑھانے میں ہی تمام ہوتی ہے، تو بہت سے ایسے مشکل مسئلے آتے ہیں کہ جہاں حضرت سے کانٹیکٹ کرتے ہیں جو بھی ہمارے شیخ ہیں، تو
2 منٹ کی ملاقات وہ سال بھر اس کا اثر باقی رہتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی نہیں ہے. یعنی 2 منٹ کی ملاقات میں خود محسوس کرتا ہوں کہ جب بھی جانا ہوتا ہے صحبت میں اور تنہائی میں 2-5 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے، اس میں جو 2 لفظ بولے جاتے ہیں اور جو علاج ہوتا ہے نا دل کا اور بیماری کا، تو وہ سال تک اس کا اثر رہتا ہے. تو بہرحال فرمایا کہ اس لیے کوشش کرنی چاہیے. اللہ نے اسباب دیے ہیں، موقع دیا ہے. دنیا یعنی جسمانی بیماری کے لیے تو وہ کتنے پاپڑ بیلتا ہے انسان کہ میں بیمار نہ ہو جاؤں، پہلے سے ہی جو ہے کہیں کولیسٹرول نہ بڑھ جائے اور خون گالا نہ ہو جائے. تو پہلے سے ہی لوگ جو ہے جوان ہیں ہٹے کٹے، پھر بھی وہ جوس وغیرہ پینے لگتے ہیں جو آتا ہے نا اس کا پتلا کرنے کے لیے. تو خون کرنا چاہیے، صحت کا خیال رکھنا اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ روحانی بیماری کا خیال اور اس کا علاج کرنا بھی ضروری ہے. بہرحال تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور صبر صرف کر کے بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ صبر کی سب سے بڑی مثال جو ہے اللہ کے احکام کو پورا کرنا، اطاعت پر اپنے آپ کو جمانا. یہ مشکل کام ہے بھئی، نماز پڑھنے کے لیے آنا، اپنے جھمیلوں کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا، دن میں 5 مرتبہ سردی ہو کہ گرمی ہو کہ بارش ہو موسم کا خیال کیے بغیر، یہ مشکل کام ہے. ایک دن نہیں، پابندی کے ساتھ روزانہ 5 ٹائم آنا یہ مشکل کام ہے. لیکن جس کے اندر صبر کی صفت ہوگی نا، وہ اپنے آپ کو جمائے گا. تو صبر کہتے ہیں اطاعت پر اپنے آپ کو جمانا اور گناہ سے بچنے پر اپنے آپ کو. گناہ کرنے میں مزہ آئے گا، الٹا ہے. گناہ کرنے میں دل کو اچھا لگتا ہے، طبیعت کو اچھا لگتا ہے، جتنے گناہ کے کام ہیں. تو وہاں نہ کرنے میں اپنے آپ کو روکنا، اور اطاعت کرنے میں طبیعت نہیں تیار ہوگی نیک کام کرنے میں، تو وہاں اطاعت پر جمانا، وہاں گناہ سے رکنے پر جمانا، یہ ہے صبر. اللہ رب العزت ہمیں جو ہے کہ اس کی حقیقت عطا فرمائے. تو فرمایا کہ یہ ہے عقل مند کہ وہ لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور صرف جسمانی عبادت نہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے. یعنی بتا دیا کہ وہ جو مال ہے نا وہ ہمارا دیا ہوا ہے. بندہ یہ سمجھتا ہے میرا مال میرا مال، کیا کہتا ہے؟ میرا مال ہے. تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا، پہن لیا اور اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر کے آگے چلتا کر دیا، وہاں اس بینک میں جمع کروا دیا. جو باقی بچا ہے وہ تیرا تھوڑی ہے، وہ تو دوسروں کا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے جو دے رکھا ہے رزق، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کیسے؟ سرًا و علانیہ. بس یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. سرًا و علانیہ، چھپ کر بھی اور کھلم کھلا بھی، دونوں طرح خرچ کرتے ہیں. تو یہاں پر فرق کرتے ہیں کہ بھئی جو فرض ہے نا، زکوٰۃ ہے، صدقے واجبہ یعنی صدقے فطر وغیرہ ہے، ان کو علانیہ کرنا چاہیے. فرض وغیرہ جو خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ یا صدقے فطر وغیرہ جو واجب ہے، ان صدقات کو علانیہ کھلم کھلا خرچ کرنا چاہیے تاکہ تہمت نہ آوے. لوگ کیا کہیں گے اتنا بڑا سیٹ ہے لیکن زکوٰۃ نہیں نکلتا، تہمت آتی ہے. بدگمانی میں ٹائم نہیں لگتا. یعنی انسان کسی کے بارے میں اچھا گمان کرے یہ بہت کم ہوتا ہے، بدگمانی زیادہ ہوتی ہے. کہ ہنجر کے پاس سے گزر رہا تھا، لگتا ہے 3 سے 6 میں جانے والا. کیوں لگتا ہے بھائی؟ کہ وہاں سے ایک ہی کام ہوتا ہے، وہاں سے گزرنا بھی تو کچھ ہے. کہ وہاں کھڑے تھے، بولے اندر اس کے احاطے میں اندر کھڑے تھے، تو اندر کھڑے تو کیا مطلب ہوگا؟ ہو سکتا ہے کسی کو پکڑنے گئے ہوں، کوئی مجرم ہوں. تو یہ بدگمانی ہے، اور انسان کو احتیاط بھی کرنا چاہیے. تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی چاہیے، لیکن کسی کو دیکھ لیا تو خواہ بدگمانی، فری کا گناہ کما رہے ہیں. بھائی زیادہ اگر اس کی پڑی ہے سامنے والے کی تو پوچھ لے بھائی کیوں کھڑے ہوئے یہاں پر، تاکہ جو پیٹ میں دکھ رہا ہے وہ ختم ہو جائے. تو مروڑ آ رہی ہے، بہت سے لوگوں کی بیماری ہوتی ہے، اپنا خیال نہیں، دوسروں کے چکر میں پڑ رہے تھے. وہ وہاں کھڑا تھا، اس کی بیوی وہاں کھڑی تھی، محلے کی ساری انکوائری ان کے پاس ہوتی ہے کہ کون کب جاتا ہے، کون کب جاتی ہے، کون کیا کرتا ہے اور کیا کرتی ہے، اور کیسے جاتا ہے اور کیسے جاتی ہے، کب آتا ہے کب آتی ہے. پورا لیکھا جوکھا ان کے پاس رہتا ہے. وہ آپ کو سب بتائیں گے اتنے بج رہے ہیں، ابھی فلاں نکلے گا، پھر یہ نکلے گا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا. کیا یعنی تم کو CBI کا کیا کچھ بنایا ہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ ایوارڈ ملنے والا ہے، کچھ انعام ملنے والا ہے؟ یہ بہت بری عادت ہے، کسی کے پیچھے پڑنا لوگوں کی بہت بری عادت ہے. انسان سب سے زیادہ پریشانی میں یہ شخص رہے گا، ہر وقت پریشان رہے گا.
خود کی زندگی جو ہے وہ یعنی راحت سکون سے بالکل محروم رہے گا۔ بہرحال تو فرما رہے ہیں کہ جو صدقے واجبہ ہیں اور زکوٰۃ ہے اس کو تو کھلم کھلا دینا چاہیے تاکہ تہمت نہ آئے کہ بھئی یہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، یہ صدقہ نہیں دیتے۔ اور جو صدقات نافلہ ہیں جن کو نکالنا ضروری نہیں اس کو چھپ کر دے یا کہیں پر جو ہے لوگوں کو ترغیب دلانا ہو، ابھارنا ہو تو وہاں پر پھر کھلم کھلا بھی دیا جا سکتا ہے۔ جب مسجد میں اعلان کرواتے ہیں کہ بھئی اللہ کے گھر کے لیے بتاؤ، تو اب ایک صاحب کھڑے ہوں گے تو ان کو دیکھا 10 لوگ اور کھڑے ہوں گے، تو ان کو رغبت ہے کہ اتنا غریب آدمی وہ دیکھے گا یار یہ تو بیچارہ حیثیت اس کی نہیں، یہ 1000 روپے لکھا رہا ہے، ارے میرا 2000 لکھو۔ تو وہاں جہاں ترغیب دلانا ہو دوسروں کو نیک کام پر خرچ کرنے کے لیے وہاں ٹھیک ہے، اعلانیہ آپ اعلان کریں اچھی بات ہے، لیکن عام طور پر صدقات نافلہ جو ہیں وہ چھپ کر دینا یہ پسندیدہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے عرش کے سائے میں 7 لوگ ہوں گے، ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ وہ اس طرح چھپا کر خرچ کرتا ہے حتی لا تعلم یمین شمالہ ما تنفق بیمینہ، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ سے کیا دیا اس نے، دائیں ہاتھ سے کیا خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں، یعنی اتنا چھپ کر وہ خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کے کل عرش کے سائے میں ہوگا۔ بہرحال تو فرمایا کہ سرن و علانیہ ہر طرح وہ خرچ کرتے ہیں، اور بھی ان کی صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خوبیوں کو، ایک تو صبر کی بات آئی کہ صبر، اپنے اختیاری صبر کو اللہ جو ہے ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روز ہو کر چلا کر تو صبر سب کو آ ہی جاتا ہے، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کل ہوں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔